السلام علیکم۔ طالبان رجیم اور بھارت کا جو میل ملاپ آج کل بہت چل رہا ہے، اس کا ایک نتیجہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ نتیجہ ہے کہ اب افغانستان بھارت کے مشوروں پر پاکستان کے دریا پر، یعنی دریائے چترال جو افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو دریائے کنڑ کہلاتا ہے، اس پر ایک ڈیم قائم کرے گا تاکہ پاکستان کے پانی کو روکا جا سکے۔ یہ بالکل وہی اسکیم ہے جو بھارت کی اسکیم ہے۔ پاکستان کے پانی کو روکنا بھارت کا اہم ترین منصوبہ ہے۔ وہ پاکستان سے جنگ تو نہیں جیت سکا، پاکستان کے خلاف جو اس نے مئی میں حملہ کیا تھا، پاکستان پر نیا نارمل بنانے کی کوشش کی تھی، تو ایسی دھول چاٹی کہ اس کے بعد اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کرنی ہے، اور پاکستان کے جو جو دریا آتے ہیں، جو کشمیر سے آتے ہیں، وہاں پر ڈیمز بنانے ہیں تاکہ پاکستان کے پانی کو روکا جا سکے، یا اس پہ مکمل کنٹرول نہیں تو ایک ایسا کنٹرول بنایا جا سکے کہ پاکستان میں آبی نظام مکمل طور پر بھارت کے کنٹرول میں ہو جائے، اور پاکستان جو زراعت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح اب امیر متقی صاحب افغانستان گئے تھے، اب وہاں سے آئے ہیں تو ایک نیا فتنہ، ایک نیا فساد ساتھ لے کر آئے ہیں، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ڈیم ہے، دریا ہے دریائے چترال، وہ کچھ دیر کے لیے افغانستان میں انٹر ہوتا ہے، یعنی اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہے وہ 480 کلومیٹر ہے، اور 480 کلومیٹر سے تقریباً 260 کلومیٹر وہ دریا جو ہے پاکستان میں بہتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے افغانستان میں داخل ہوتا ہے اور جا کر دریائے کابل میں گر جاتا ہے، اور دریائے کابل جو ہے اس پانی کو لے کر واپس پاکستان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دریا جو ہے اس کا تقریباً تمام کا تمام پانی جو ہے وہ پاکستان کے استعمال میں ہے، پاکستان سے ہی جنریٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں واپس آ جاتا ہے۔ اب افغانستان یہ شرارت کر رہا ہے کہ وہ گمبیری کے مقام پر ایک ڈیم بنانا چاہ رہا ہے۔ ابتدائی طور پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو منصوبے ہمارے پاس ہیں، پہلے تو ہم ایک چھوٹا ڈیم بنائیں گے، 34,000 ہیکٹر جو ہے وہ زمین کو ہم اس سے سیراب کریں گے، اس کے علاوہ 45 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اور بڑا پلان بھی بنا رکھا ہے۔ بڑا پلان یہ ہے کہ اس کے تحت 2 سے 3 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے، اور اس سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا، زیادہ پانی ذخیرہ کرنے والا ایک بڑا ڈیم بنایا جائے گا، جس سے 100 میگا واٹ سے زیادہ بجلی یا 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے لیے آبی دہشت گردی ہے۔ پاکستان بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر بیٹھ کر طالبان رجیم بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کر رہی ہیں۔ جو دریائے چترال اور دریائے کنڑ کا جو معاملہ ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ گلگت بلتستان اور جو چترال کا جو بارڈرنگ ایریا ہے، وہاں پر ایک 76 گلیشیئر ہے، وہاں سے جب پانی پگھلتا ہے، جب گرمی ہوتی ہے وہاں سے پانی پگھلتا ہے، برف پڑتی ہے 76 گلیشیئر سے، اور وہاں سے پانی پگھل کے پھر وہاں سے تھوڑے تھوڑے ندی نال نکلتے ہیں، اور وہ آگے بن کر دریا بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ دریائے مستوج کہلاتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو جناب وہ دریائے چترال کہلاتا ہے، اور پاکستان کے اندر تقریباً 250 سے 260 کلومیٹر کا ایریا میں وہ سفر کرتا ہے۔ 70% پانی جو ہے وہ اس کا پاکستان کے علاقوں سے اس کے اندر جاتا ہے، اور وہاں سے نکل کے وہ دریا جو ہے ایک خاص مقام پر جا کر افغانستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں چونکہ اس کو وہاں پر کنڑ کا علاقہ ہے، تو کنڑ کے علاقے میں اس کو دریائے کنڑ قرار دیا جاتا ہے۔ تقریباً وہاں 200 سے 220 کلومیٹر کا علاقہ وہ سفر طے کرتا ہے۔ پہلے وہ دریائے پچ میں جا کے گرتا ہے اسد آباد کے مقام پر، اور دریائے پچ جو ہے آگے جا کر دریائے کابل میں گرتا ہے۔ اب یہ دریائے کابل جو ہے یہ اس کا رخ پاکستان کی جانب ہے، یہ کابل کے پاس سے کہیں سے اوریجن ہے اس کا، اور وہاں سے یہ چلتا ہوا پانی لیتا ہوا پاکستان میں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں آ کر مل جاتا ہے۔ تو یہ دریائے کابل جو ہے پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ دریائے چترال کا پانی جو ہے وہ دریائے چترال سے گیا مستوج سے آگے پھر چترال بنا، چترال سے آگے پھر وہ انڈیا کے اندر افغانستان کے اندر داخل ہوا، افغانستان میں وہ دریا آگے بڑھتا ہوا کنڑ دریا کہلایا، دریائے کنڑ جو ہے آگے دریائے پچ میں گرا اسد آباد کے مقام پر، اور دریائے پچ جو ہے جلال آباد کے قریب جا کر دریائے کابل میں گرتا ہے، اور دریائے کابل کا جو پانی ہے وہ واپس پاکستان میں آ جاتا ہے۔ اب بھارت کا منصوبہ کیا ہے کہ وہ اسد آباد کے قریب گمبیری ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اس پانی کو روکا جا سکے۔ منصوبہ تو بظاہر یہ ہے کہ جناب ہم اس کے ذریعے آبپاشی کریں گے، لیکن پلان اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہ اس معاملے پر پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پانی کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار خالصتاً بھارتی طریقہ ہے۔ بھارت جیلم پر بھی ڈیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے،
اوڑی پر ڈیم بنا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کشن گنگا ڈیم اس نے بنایا تاکہ پاکستان کو زچ کیا جا سکے، اس کے علاوہ اس نے چناب پر بگلیار ڈیم بنایا، اور بھی منصوبے ہیں جو اس کے ابھی زیر تکمیل ہے یا وہ پہ ابھی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کے پانی کو مستقل طور پر روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہی اسٹریٹجی اب افغانستان میں اپنائی جا رہی ہے۔ پاکستان کا کنسرن اس میں بہت سمپل ہے، جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس طرح دریائے کنڑ اور دریائے چترال جو ہے، اس کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ابھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، چونکہ حالات بہت خراب ہیں، اس لیے آگے کوئی ایگریمنٹ ہونے کی توقع بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں۔ تو ایسے میں جو ہے افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے پانی روک کر پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ پانی جو پاکستان کا سارا پاکستان سے پانی جا رہا ہے وہ افغانستان کے اندر زراعت میں یا اور مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا وہ اس کو آگے اپنے دیگر علاقوں میں اس کو بھیج سکتے ہیں، نالے بنا کے، ندی نالے بنا کے، نہری نظام بنا کر۔ تو یہ پاکستان کا پانی، کیونکہ یہ پانی چترال کا یہاں سے جاتا تھا اور آگے دریائے کابل میں شامل ہوتا ہے، اور دریائے کابل اس کو پانی کو واپس پاکستان میں لے آتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے پلان یہ کیا ہے، ابتدائی طور پر تو افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغان کمپنی کو دعوت دیں گے کہ اس میں سرمایہ کاری کریں، کیونکہ گمبیری میں یہ چھوٹا پروجیکٹ ہے، زیادہ پانی جمع نہیں ہوگا وہاں پر، اس کے علاوہ بجلی بھی جو ہے وہ 45 میگا واٹ استعمال وہاں سے بنے گی، اور اس کے علاوہ 34,000 ایکڑ زمین کو سیراب کیا جائے گا۔ لیکن وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا ڈیم یہاں بنائیں گے جس میں تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر جو ہے مالیت آئے گی، اس کے لیے ہمیں بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، اور بیرونی سرمایہ کاری تو چونکہ افغانستان کو دنیا کے بہت سارے ممالک تسلیم ہی نہیں کرتے، تو وہاں بیرونی سرمایہ کاری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایسے میں یہ سرمایہ کاری بھارت کے ہاتھ میں جانے کی سب سے زیادہ توقع ہے، اور اگر یہ بھارت کو پروجیکٹ مل جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی، کیونکہ بھارت کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بھارت نے افغانستان کے اندر 2 جو ڈیمز ہیں ان میں سرمایہ کاری کی تھی، ایک تو شاہتوت ڈیم ہے جس میں اس نے سرمایہ کاری کی، اس کے علاوہ ایک سلمان ڈیم ہے جس میں اس نے سرمایہ کاری بھارت نے افغانستان کے اندر کر رکھی ہے۔ تو اگر یہ گمبیری ڈیم جو ہے اس کے اندر بھی بھارت سرمایہ کاری کرتا ہے تو پاکستان کے لیے پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ بھارت کی مستقل پریزنس ہوگی، اس کے ڈیزائن کے اندر ایسی چیزیں رکھی جائیں گی، اس کے اندر جو اسٹریٹجی ہوگی، اس کو آپریٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یقیناً پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ تو ایسے میں پاکستان کے پاس یہ ہے کہ پاکستان کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنا پڑے گا، اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو فوری طور پر معاملے کو عالم عدالت انصاف کے اندر لے جانا پڑے گا، یہ کسی بھی فورم پر جہاں پانی کے مسائل کو اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ ٹیل پر رہنے والے جو ملک ہوتے ہیں ان کا سب زیادہ حق ہوتا ہے۔ پاکستان کا دریائے اوریجن بھی پاکستان سے، اوریجنیٹ بھی اس کا پانی یہاں سے ہوتا ہے، افغانستان میں تھوڑا داخل ہوتا ہے اور پھر دریائے کابل کے ذریعے پاکستان میں آ جاتا ہے، تو پاکستان کا حق اس پہ سب سے زیادہ ہے۔ تو اس میں پاکستان کو پھر یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں تو پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کوئی مستقل حل بھی نکالنا چاہیے، کوئی فارمولہ بنا لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا سارا پانی جو پاکستان کے گلیشیئر سے پیدا ہوتا ہے، پاکستان سے کس زیادہ علاقے میں سفر کرتا ہے دریا، اور اس کا سارا پانی اگر وہ افغانستان استعمال کر لے گا تو پاکستان کا اس میں شدید تر نقصان ہوگا۔ پھر اس کے لیے بھی یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ پاکستان کو بھی ڈیمز بنانے چاہیے، اپنے جتنے دریا ہیں، چھوٹے دریا ہیں، بڑے دریا ہیں، ان پر ڈیم بنانا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم ایک ایسا ذخیرہ ہے جو پاکستان کے میکسیمم دریاؤں کا پانی کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے دریائے چترال ہے، اس میں بھی کوئی پلان بن سکتا ہے، تو ضرور اس پہ کوئی اسٹڈی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں چھوٹے دریاؤں پر چھوٹی ٹریبیوٹریز جو ہیں ان پر بھی ڈیم بنائے جائیں، تاکہ ہم افغانستان یا بھارت کی کسی بھی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوں۔